روى الإمامان أبو داود وعبد بن حميد رحمه الله تعالى عن سيدنا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم الحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب أو كما قال صلوات ربي وسلام عليه. ہر گناہ برا ہے، لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں جن کی وجہ سے گناہ کرنے والے کی سزا کا آغاز اس گناہ کے آغاز ہی سے شروع ہو جاتا. گناہ بھی اور خود کو عذاب میں مبتلا بھی کرنا فوراً گناہ کے ارتکاب کے آغاز کے ساتھ عذاب کی ابتدا ہو جائے، اور وہ عذاب انسان کے جسم، دل، دماغ اور اللہ کی ناراضی سے شروع ہوتا ہے، کہاں تک جاتا ہے؟ کفر تک پہنچا دیتا ہے. اور وہ گناہ ایسا، اللہ کرے میرا گمان 100% غلط ہو، اس سے بچنے والے شاید بہت ہی تھوڑے، نہ ممبروں والے، نہ سننے والے، نہ اوپر والے، نہ نیچے والے. اللہ جانے کون بچا ہے، اور اللہ کرے سارے ہی بچے ہوں، اور اللہ مجھے آپ کو بھی اس سے بچا دے. وہ گناہ کیا ہے؟ حسد. کون بچا ہے؟ اللہ کریم بہتر جانے، اور اللہ سب کو بچائے. اس کے حوالے سے کتاب و سنت میں اور علماء امت کی بیان کردہ باتیں کتنی ہیں اللہ پاک ہی جانے. ان میں سے کچھ باتیں آج کے خطبہ جمعہ میں توفیق الہی سے وقت کی پابندی کرتے ہوئے ایک ایک کر کے سمجھنے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ کرے کہ یہ کہنا اور سننا اللہ کہنے اور سننے والے کے لیے اس گناہ سے اگر مبتلا ہے تو توبہ کی توفیق کا سبب بنے، اور اگر بچے ہیں تو اللہ پاک اپنی ملاقات کے لیے جانے تک اپنی رحمت سے اس گناہ سے بچائے رکھے. اس حوالے سے آج کی ٹوٹی پھوٹی عاجزانہ گفتگو کا پہلا نقطہ، حسد ہے کیا؟ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اس بارے میں لکھا اور خوب لکھا. حسد فرماتے ہیں بغض النعمہ، بغض نعمت اللہ تعالی علی المحسود وتمنی زوالها. حسد اللہ پاک نے جس کو وہ نعمت دی ہے، جس سے وہ حسد کر رہا ہے، اس کو ناپسند کرنا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ فیصلہ کریں اور مخلوق مٹی کا اور پانی کا، اور کون سا پانی؟ میں یہیں تک بات کرتا ہوں. مٹی کا اور پانی کا، کون سے پانی کا؟ بس یہی تک بات کرتا ہوں. اس کا بنا ہوا خالق کے فیصلے کو ناپسند کرے. انا للہ و انا الیہ راجعون. کچھ نہ ہو حسد کے بارے میں یہ ایک بات کیا میرے اور آپ کے سمجھانے کے لیے کافی نہیں؟ دوبارہ سماعت فرمائیے. اللہ والے یہ لوگ
انہوں نے اپنی زندگیاں لگائیں کتاب و سنت کے ساتھ. اللہ پاک نے ان کی گفتگو میں گہرائی اور عجیب خوبصورتی پیدا کی. دوبارہ توجہ فرمائیے. بغض نعمت اللہ علی المحسود. اللہ اکبر. اللہ پاک نے جس پر نعمت کی ہے، جس سے وہ حسد کرے، اس کو ناپسند کرنا ہے کوئی عقل کا سودا؟ اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں بات کو اپنے اور آپ کے ذہنوں کے قریب لانے کے لیے. باس کسی ایک کو کچھ دے، اب جونیئر اس کے بارے میں ناپسندیدگی کو اٹھائے پھرے، کوئی اس کو عقل مند کہے گا؟ اور باس میں اور جونیئر میں جو فرق ہے، کیا وہی فرق اللہ اور میرے درمیان ہے یا آپ کے اور اللہ کے درمیان؟ ہوتا کون ہے تو؟ بغض نعمت اللہ علی المحسود. اللہ پاک نے جس پر وہ حسد کر رہا ہے، جو نعمت کی ہے، یہ حسد کرنے والا اس کو ناپسند کرتا. اور بدبختی حسد میں، یا اللہ جو کہہ رہے ہیں یہاں سے نہ ہو، یہاں سے اور یہی اتار. اور یہی نہیں حسد، اس کے بعد اگلا مرحلہ بھی ہے، وَتَمَنِّي زَوَالِهَا. اور یہ خواہش کرنا، لا الہ الا اللہ. اللہ کی رحمتیں ہوں ابن قیم رحمہ اللہ. وَتَمَنِّي زَوَالِهَا. اب کیا چاہتا ہے کہ وہ نعمت اس سے چلی جائے. نعمت الہی، حکم الہی سے جو آئی، نمبر ایک، یہ نمبر ایک دو میری طرف سے، اس کو ناپسند کرنا. نمبر دو، یہ فیصلہ بدل جائے. لا حول ولا قوت الا باللہ. اس جرم کی سنگینی کو آشکارا کرنے کے لیے 1.5 سطر کافی نہیں. حاسد نعمتوں کا دشمن، اور یہ شر اس کے اپنے اندر سے ہے. حسد کرنے والے کے اندر سے ہے. تو کیا معنی ہوا؟ اس کا اندر کھوٹا ہے. جسٹ جو بنے سو بنے، لیکن اندر نہایت کھوٹا ہے. دوسری بات ہمارے سبق کی حسد کی اقسام میرے سامنے اللہ بہتر جانے، اللہ بہتر جانے اصل بات کو. لیکن جو بات میرے محدود سمجھ اور محدود پڑھائی سے آئی ہے، حسد کی 3 اقسام جو میں عرض کرنے لگا اللہ کی توفیق. پہلی قسم حسد کی بدترین صورت، اور اللہ ہر صورت سے بچائے. اللہ نہ نصیب کرے حسد سرے سے. پہلی قسم یہ چاہے اور اس کے ساتھ بات دوسری سے یہ چاہے کہ جس کو اللہ نے نعمت دی ہے اس سے چھن جائے، اور چاہنے پہ نہ رہے، اس نعمت کو اللہ کی عطا کردہ جگہ سے ہٹانے کے لیے کوشش کرے. زبان سے کرے، عمل سے کرے، لیکن نعمت الہی جہاں پہنچے اس کو وہاں سے ہٹانے کی لا الہ الا اللہ. اللہ کے لیے کیا مثال ہو سکتی؟ نہیں ہو سکتی. عرض کرتا ہوں مثال شاید میرے اور سمجھنے میں کچھ معاون اور مددگار ہو جائے.
گاؤں میں جٹ دیہاتی چودھری پانی کی ایک نالی بنائے کہ یہ پانی ادھر سے آئے، اب کوئی اس نالی کا رخ بدلے، وہ چودھری صاحب جیے گا یا مر جائے گا یا مار دے گا، برداشت کرے گا؟ یہ اللہ کی رحمت کی ندی الف بے جیم جس پر آئی ہے، تو کون؟ اور یہ بدنصیب صرف اس کو ناپسند نہیں کر رہا، بلکہ کیا کر رہا ہے؟ اس نعمت کی راہ کو ختم کرنے کے لیے اپنے قول یا اپنے فعل یا دونوں سے کوشش کر رہا ہے یہ بچنے والا ہے یا مارا جائے گا۔ چودھری کی نالی کو بدلنے کی کوشش کرنے والا یا وہ رہے گا یا چودھری گا، یا پھر وہ چودھری نہیں۔ تو اللہ کی نعمت کے راستے کو تبدیل کرنے والا کس کی زمین پر چل رہا ہے، کس کے آسمان کے نیچے رہ رہا ہے، حیا نہ آئے؟ کس کا پانی پی رہا ہے، کس کی گیس آکسیجن کھا رہا ہے؟ اور یہ حسد کی بدترین صورت ہے۔ اس کی دو ضمنی اقسام ہیں، وہ بھی سن لیتے ہیں معلومات کے لیے۔ اور شر کا ذکر اس لیے نہیں کہ اس شر والے بنے، شر کا ذکر اللہ کرے اس لیے ہو کہ کہنے اور سننے والے شر کو پہچان کر اس سے دور ہو جائیں۔ اس حسد کی دو قسمیں۔ پہلی قسم یہ چاہے جس کو جو ملا ہے وہ ختم ہو جائے اور وہ مجھے مل جائے۔ اللہ پاک نے کسی کو 4 6 3 بیٹے دیے، ماشاءاللہ تبارک الرحمن، دین اور دنیا کے اعتبار سے ماں باپ کی آنکھوں کو ٹھنڈے کرنا۔ اب یہ بدبخت کیا چاہتا ہے؟ ان میں سے کوئی بھی نہ رہے اور مجھے مل جائے۔ بدترین صورت، اور اس کے ساتھ بدترین صورت یہ کہ اور شکل، اس کی غرض اس سے نہیں مجھے ملے یا نہ ملے، چاہتا ہے یہ بیٹے نہ رہے۔ بدترین دونوں صورتیں۔ حسد کی بنیادی 3 اقسام میں سے دوسری قسم، اور وہ بھی گھٹیا ہے، ممنوع ہے، قابل مذمت ہے، لیکن پہلی قسم سے قدرے کم۔ اور وہ یہ ہے، چاہتا ہے کہ جس کے پاس جو نعمت اللہ کی عطا کردہ ہے وہ چھن جائے، اس کے بعد اپنی زبان سے اپنے عمل سے کوئی کوشش نہیں کرتا۔ یہ بھی حرام ہے۔ تو کون ہوتا ہے چاہنے والا؟ لیکن پہلی قسم سے قدرے کم ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ تیسری قسم، کسی کو اللہ پاک نے نعمت دی ہے، لیکن وہ اس نعمت کو دور کرنے کے لیے کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں کرتا، نہ زبان سے نہ ہاتھ سے، اور کوشش کرتا ہے کہ اس کو اپنے دل سے نکال دے، اور اس کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہیں کرتا جو اللہ کو ناپسند ہو۔ دوبارہ سماعت فرمائیے۔ تیسری قسم یہ ہے، کسی کی کوئی نعمت دیکھی، اس کے بارے میں خیال آیا، کیوں ہے؟
لیکن بس اس سے آگے نہیں بڑھا، نہ زبان سے نہ عمل سے، بلکہ اس خیال کو دل سے نکالنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اور جس سے حسد کا خیال آیا، خیال ہے صرف، اس کے ساتھ معاملہ وہ کرتا ہے جو اللہ پاک پسند کرتے ہیں۔ انشاءاللہ الرحمن اس تیسری قسم کا کوئی گناہ نہیں۔ دوبارہ عرض کرتا ہوں، بلکہ سے بارہ، تاکہ کوئی غلط فہمی نہ رہ جائے۔ کسی کی نعمت کو دیکھا، برا گمان آیا، بس رک گیا، اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے، اپنے کسی عمل سے اس کے لیے کوئی ناپسندیدہ بات کی کوشش نہ کی، اور اسی پر نہیں رکا، بقدر استطاعت جتنی اللہ نے طاقت دی ہے اس خیال کو اپنے دل سے دور کر رہا ہے، اور اس بھائی کے ساتھ، اس بہن کے ساتھ معاملہ کیا کرتا ہے جو اللہ کو پسند ہے۔ انشاءاللہ الرحمن اس خیال پر گرفت نہیں، یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے۔ اور علماء لکھتے ہیں اس تیسری قسم سے کوئی شاید ہی بچاؤ، اس تیسری قسم سے کہ خیال آ جائے، بڑے بلند لوگ بچے ہوں گے جن کے دل میں کسی کے بارے میں یہ خیال بھی نہ آ جائے۔ اللہ کرے ہم سب حضرات و خواتین ایسے مقدس اور مبارک لوگوں میں اللہ پاک شامل کریں۔ تیسری بات، حسد میں جو ہم نے کہا ممنوع ہے، حرام ہے، کیوں ہے؟ یہ کیوں شیطانی نہیں؟ ہمیں کیا حق ہے کیوں کہیں؟ اس کی حکمت کیا ہے؟ اور جو فرمائیے اللہ کرے کے بعد خوب واضح ہو جائے۔ حسد انسان کو وہاں تک پہنچاتا ہے، حسد کرنے والے نے بھی شاید کبھی سوچا نہ۔ کائنات کی تاریخ میں سب سے پہلا گناہ جو آسمان میں ہوا وہ کیا تھا، اور اس کا سبب کیا تھا؟ علماء نے لکھا، اللہ بہتر جائے، میں ناکارہ، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ سب سے پہلا گناہ کائنات میں جو آسمان میں ہوا، اس کی بنیاد کیا تھی؟ اس کی بنیاد حسد تھی۔ ابلیس سیدنا آدم علیہ السلام کو سجدہ کیوں نہ کیا؟ یہ مسعود بنے، اس کو سجدہ کیا جائے، میں زیادہ بڑا۔ پہلا گناہ، اور اس گناہ کا نتیجہ میں آپ، اللہ بچا لے، بات کرتے ہوئے بھی شرم آنی چاہیے مجھے۔ میں آپ کس کی راہ پہ چلنا چاہتے ہیں؟ ابلیس کی راہ پہ، اور چل رہے ہیں۔ الا من شاء اللہ، فون ہو رہے ہیں، بہت بڑا بزی ہوں، کس میں بزی ہے؟ ابلیس کا پکا چہرہ بننے میں بزی ہے۔ حجن تسبیح بھی پھیر رہی ہے، اور ساتھ ساتھ انا للہ و انا الیہ، مسجدوں میں بیٹھے ہوئے، اعتکاف میں بیٹھے ہوئے، ممبروں پہ آئے ہوئے، حسد، انا للہ و انا الیہ۔ اس کے سرور میں شیطان نے ممبروں والوں کا، اعتکاف والوں کا، حج والوں کا، عمرہ والوں کا بیڑا غرق کیا۔ اللہ بچائے۔ اور صرف دعا نہیں،
کوشش بھی ہو. زمین میں علماء نے لکھا جو پہلا گناہ ہوا وہ کیا تھا اور اس کا سبب کیا تھا. سورہ المائدہ آیت شریفہ 27 وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. آپ ان پر آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کی خبر تلاوت کیجیے. جب ان دونوں نے قربانی کی، ایک کی قربانی قبول ہوئی، اللہ پاک نے قبول کی، دوسرے کی قبول نہ ہوئی. اب کیا ہوا؟ جس کی قبول نہ ہوئی اس نے کہا لَأَقْتُلَنَّكَ، یقیناً میں تجھے ضرور قتل کروں. کیا سبب تھا؟ کیا سبب تھا؟ یہ قربانی کو قبول کروا چکا اور میں، اور اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے حقدار کون ہو؟ میں. وہی ہم نے جو حسد کی پہلی قسم پڑھی، کون سی قسم تھی؟ جس کو نعمت اللہ نے دی ہے اس سے چھن جائے اور پھر کیا کرتا ہے؟ اس اپنی بری چاہت کے پورا کرنے کے لیے کوشش کرتا. کیا کہا اس نے؟ لَأَقْتُلَنَّكَ، یقیناً میں تجھے قتل کر دوں گا. بھائی نے سمجھایا اس میں میرا اور تیرا کوئی دخل نہیں، جہاں تقویٰ ہے وہاں اللہ قربانی قبول کر دے. تو کیا کیا؟ بھائی کو ذبح کر دیا. علماء نے لکھا روئے زمین پر پہلا گناہ یہ گناہ تھا اور اس کا سبب حسد. اسی حوالے سے ایک تیسری مثال، اللہ اکبر، روزمرہ زندگی میں ذکر بھی کرتے ہیں، جانتے بھی ہیں، لیکن دیگر وہی ہے شیطانی. سیدنا یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، سیدنا اسحاق کے پوتے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پوتے. اللہ اکبر، کتنے اونچے لوگ. حضرات و خواتین، اللہ کے لیے کچھ لے کے جاؤں میں اور آپ ایسے نہ چلے جائیں، گندے پر نہ لے جائیں، تھے وہیں رہ جائیں. ہم نے کیا لیا؟ کون تھے یہ لوگ؟ اور دادا ابراہیم، دادا اسحاق، باپ یعقوب. اب کیا کرتوت کر رہے ہیں اور سبب کیا ہے؟ اپنے بھائی کو کہاں پھینکا؟ کہاں پھینکا؟ اندھے کنویں میں. میں آپ، ہماری کوئی ہے ایسی نسل جس پہ ہم بھروسہ کریں؟ آپ کی ہوگی، میری تو نہیں. حسد کہاں پہنچایا؟ بھائی کو اندھے کنویں میں پھینکا اور آ کے پھر کیا کچھ کیا؟ ان کی یاوہ گوئی کی ایک مستقل کہانی. سبب کیا تھا؟ حسد. اللہ مجھے آپ کو اس سے بچا لے انشاءاللہ الرحمن. اللہ ایمان و عافیت سے توفیق دے. آئندہ خطبہ جمعہ میں اسی حوالے سے کچھ ٹوٹی پھوٹی عاجزانہ گفتگو کا ارادہ ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. حسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه.
آج کے خطبہ جمعہ میں توفیق الہی سے ایک نہایت ہی سنگین، غلیظ اور گھٹیا گناہ کے بارے میں بات کا توفیق الہی سے آغاز کیا، اور وہ گناہ حسد تھا۔ پہلی بات جو عرض کرنے کی عاجزانہ کوشش کی گئی کہ حسد ہے کیا۔ دوسری بات، حسد کی 3 اقسام۔ تیسری بات، حسد کتنا برا ہے، اس بارے میں کچھ قرآن و سنت کے حوالے سے بات کا آغاز کیا گیا۔ 3 باتیں اس حوالے سے توفیق الہی سے کی گئیں۔ انشاءاللہ الرحمن آئندہ خطبہ جمعہ میں اسی حوالے سے کچھ مزید عاجزانہ گفتگو کا ارادہ ہے۔ اللہ ایمان و عافیت سے کہنے سننے اور صحیح بات پر عمل کی توفیق اپنی رحمت سے عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم رحمتك نرجو فلا تقلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شؤوننا كلها لا إله إلا أنت اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وتقبل توباتنا وعد علينا بخير يا أكرم المكرمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم دمر أعداء الدين اللهم اجعل هذا البلد والحرمين الشريفين والعالم الإسلامي كلها بلادا آمنة اللهم أهلك كل من أراد السوء بالإسلام والمسلمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين